قرآن کریم کی یہ ایک آیت مبارکہ آپ پڑھ لیں، آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ مسلسل اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، آپ کے مال میں برکت نہیں رہی، آپ یہ چاہتے ہیں میرے پاس مال بھی آئے، کثرت بھی ہو، وسعت بھی ہو اور اس کے اندر برکت بھی ہو، تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو مسلسل دن رات محنت کرنے کے باوجود مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ رزق تو آتا ہے مگر گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ قرض، تنگ دستی اور اخراجات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر آپ بھی رزق میں کشادگی اور دولت میں برکت چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اس کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، جن کے ذکر سے دلوں کو سکون اور رزق میں برکت آپ کے نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ مکمل طریقہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر عمل میں، ہر کام میں شامل ہو جائے۔ شرکیہ حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ ان اسماء کا ورد کرتا ہے، یہ قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کو الرزاق فرمایا ہے، یعنی وہ ذات جو تمام مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، جو میں جانتا ہوں دلوں کے بیت وہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرما دے اور جس کے لیے چاہے ناممکن راستوں سے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو آپ فالو کریں۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا حضرت مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے، اپنے غلام سے کہا وہ سامنے جو مشکیزہ شہد کا بھرا ہوا لٹک رہا ہے اس کو اتاریں، وہ سارا مشکیزہ اس سائل کو لا کر دے دیں۔ تو غلام نے کہا، شاگرد نے کہا، خادم نے کہا یا حضرت اس نے تھوڑا سا شہد مانگا ہے، اس نے آدھا کلو مانگا ہے، آپ 1 کلو دے دیں، 2 کلو آپ اس کو دے دیں، آپ سارا مشکیزہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صفات اپنے بندوں میں رکھی ہیں، اسی طرح ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر انسان پڑھے، آپ کی زندگی کو پڑھے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی سائل آتا، کوئی شخص آپ کے پاس آتا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا آپ اسے عنایت فرما دیتے۔ تو اگر یہ صفات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، انبیاء کرام کے اندر ہیں، صحابہ کرام کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رزاق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں۔ الرحمن اسے کہا جاتا ہے جس سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، الرحیم اسے کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اس لیے دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں، سوال کے بعد تم کو شکوہ ہے، ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر
بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے، دستے دعا ملتا نہیں۔ تو آئیے ہم اسی ذات سے مانگتے ہیں جس ذات سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مانگا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے مانگا، اللہ والوں نے مانگا، بزرگوں نے مانگا، مشائخ نے مانگا۔ آج وہی دروازہ ہے جس دروازے سے ہم التجا کریں گے، ہم مانگیں گے، ہم اس دروازے سے سوال کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور مضبوط ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، یہ 58 آیت مبارکہ ہے، سورۃ الذاریات ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، کسی ایک وقت کو منتخب کر کے آپ یہ آیت مبارکہ مسلسل پڑھتے رہیں، اس کو کم از کم 40 مرتبہ پڑھیں اور 40 ڈیز تک اس کو جاری رکھیں۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت کے، مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے۔